في pension. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. عزیز نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، ابھی ہم لوگ جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ اہل ایمان کے لیے، مومنین اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت ہی امتحان کا ماحول ہے. ایک طرف اسباب ہے تو دوسری طرف ایمان ہے، اور دونوں کے درمیان توازن کو قائم رکھنا ہے. اگر ایمان میں کمی آ جائے تو بھی مسئلہ، اور شریعت کی گائیڈ لائنز اور رہنمائی کے مطابق احتیاط میں کچھ کمی آ جائے تو بھی مسئلہ، اور احتیاط میں اتنا غلو اور اتنا جو ہے غور و تدبر اور اتنا گھس جانا کہ اللہ کی ذات بھی بھولنے لگے تو یہ بھی مسئلہ. تو اہل ایمان کے لیے سب سے زیادہ جو خطرناک ماحول ہے وہ یہ ماحول ہے. یہ سب کے لیے امتحان ہے. مومنین کے لیے سب سے پہلے امتحان ہے. اور جو لوگ احادیث طیبہ سے، قرآن کریم سے اور نصوص صحیحہ سے تھوڑی بھی وابستگی رکھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، اور اس میں لوگوں کے اخلاق، لوگوں کے مزاج، لوگوں کی طبیعتیں، لوگوں کی فطرتیں، لوگوں کی عادتیں، لوگوں کے سوچ اور فکر کا انداز سب کچھ بدل چکا ہوگا. حدیثوں میں اس کو باب تغیر الناس سے ذکر کیا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، کہ لوگوں تم اعمال میں جلدی کرو. بادروا بالاعمال فتنا، یہ لوگوں تم اعمال میں جلدی کرو قبل اس کے کہ ایسے فتنے آئیں کقطع اللیل المظلم، جو شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے، شب دیجور اور اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اندھیری رات کے ٹکڑوں سے فتنوں کو تشبیہ دی گئی، یعنی ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اب اس میں کیا مطلب، اب اس میں کیا بلاغت ہے؟ تو محدثین کرام یہ کہتے ہیں جیسے رات کا ایک پہر گزرا تو دوسرا پہر فوراً آ گیا، دوسرا پہر گزرا تو تیسرا پہر فوراً آ گیا، تو رات کا ایک حصہ دوسرے حصے سے متصل، پیوستہ اور وابستہ ہوتا ہے، ملا ہوا ہوتا ہے، اس میں کوئی فاصلہ اور ڈسٹینس نہیں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے تشبیہ دینے کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے آپس میں ملے ہوتے ہیں، بیچ میں کوئی انقطاع اور فاصلہ نہیں ہوتا ہے، اس طرح جو ہے فتنوں کا ظہور ہوگا اور اس میں تسلسل ہوگا اور اس میں کوئی توقف نہیں ہوگا. ایک فتنہ ختم نہیں ہوا کہ دوسرا فتنہ موجود ہوگا. تو فتنوں کا تسلسل ہوگا، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کو مثال دی کحصیر العود کالحصیر عودا عودا، کہ ایسے چٹائی کی طرح کہ جس کے تنکے بکھر جائیں. پہلے زمانے میں جو لکڑی کی چٹائی آتی تھی، بلکہ ابھی بھی بعض مسجدوں میں ہوگی، دیکھا کہ ایک لکڑی نکل جائے تو دوسرا بھی نکلتا ہے، تیسرے بھی نکلتے ہیں، تانے بانے بکھر جاتے ہیں. ایک لکڑی کے نکلنے سے ہی لکڑیاں نکلنی شروع ہوتی ہیں.
تو کل حصیر عودن عودن، تو جیسے چٹائی کی ایک ایک لکڑی کر کے نکل جاتے ہیں اس طرح نکل جائیں گے. تو فتنے اس طرح ظہور میں آئیں گے. دوسرا کہ فتنوں کی کثرت بھی مراد ہے. تیسرا جو سمجھ میں آتا ہے اور جو سب سے زیادہ بلیغ ہے وہ یہ ہے کہ اندھیری رات کا ایک ٹکڑا تاریکی لیے ہوئے ہوتا ہے، اندھیرا پن لیے ہوئے ہوتا ہے، اس کے اندر وحشت ہوتی ہے، تاریکی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کے ٹکڑے میں اور زیادہ تاریکی اور زیادہ اندھیرا ہوتا ہے. آپ دیکھیں 7 بجے اندھیرا کم ہوتا ہے، 9-10 بجے اور زیادہ ہو جاتا ہے، 12 بجے اور اندھیرا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اس سے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے تشبیہ دینے کا ایک فائدہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جس طرح ہر آنے والا ٹکڑا پہلے والے ٹکڑے کے مقابلے میں اور پہلے والے ٹکڑے کے نسبت سے زیادہ تاریکی، زیادہ وحشت اور زیادہ اندھیرا لیے ہوئے ہوتا ہے، اسی طرح فتنے جب وجود میں آئیں گے تو ہر آنے والا فتنہ پہلے والے فتنے کے مقابلے میں زیادہ تاریکی، زیادہ ظلمت، زیادہ وحشت اور زیادہ خطرناکی لیے ہوئے ہوگا. اب چین سے بیٹھنے کا زمانہ نہیں رہا، چین سے بیٹھنے کا زمانہ نہیں رہا، تو کیا کرنے کا زمانہ رہا؟ تو وہی سمجھانا ہے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. حدیث کے الفاظ کو دیکھو اور کورونا وائرس میں اور اس کے نام پر جو تباہیاں پھیلائی گئی، کچھ تو حقیقت تھی، کچھ فسانہ تھا اور کہیں تو کہانیاں ہی کہانیاں تھی. کیا ہوا دنیا میں؟ اللہ کے حبیب نے یہی فرمایا بادروا بالاعمال فتنا، کہ ان فتنوں کے آنے سے پہلے اعمال میں لپک جاؤ، اعمال کی طرف دوڑ پڑو. اب دیکھو نا کورونا وائرس کے زمانے میں مسجدیں بند ہو گئی تھے نا بند، تب یہ حدیث ذہن میں آئی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا تھا لگ جاؤ اعمال میں قبل اس کے کہ ایسے فتنے آئے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح. اب مسجد کے دروازے پر آ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے واپس جا رہے ہیں، مسجد سے گزر رہے ہیں، دل رو رہا ہے. اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ ہماری سائنس اور ہماری ٹیکنالوجی اور میڈیکل لائن کے لوگ کس قدر بیوقوف بنا رہے ہیں. پوری دنیا کھل سکتی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ سب چل رہا ہے تو سب کچھ بند کر دیجئے، اگر ختم ہو چکا ہے تو سب کچھ جو ہے شروع کر دیجئے. ایک مدرسوں پر، اسکولوں پر یہ سب وبائیں کیوں ہیں؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے ابھی یہ بہت ہی زیادہ فطرے کا مقام ہے. یعنی اہل ایمان کے لیے یہ کہ سرکار کی گائیڈ لائنز کو بھی ماننا ہے اور سرکاری اور سنویدھان اور دستور کے دائرے میں رہ کر اپنا احتجاج بھی درج کرانا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز غلط ہو رہی ہے تو سنویدھان کے اندر یہ بھی تو ہے کہ آپ آواز بلند کیجئے، ایم ایل اے تک، ایم پی تک بات پہنچائیے اور ان سے کہیے کہ یہ بات رکھے. کئی علاقے ایسے ہیں، کئی اسٹیٹ ایسے کہ ابھی تک مسجدیں نہیں کھولی گئی. تو بادروا بالاعمال فتنا، اللہ کے حبیب نے کیا کہا تھا؟ بادروا بالاعمال، اعمال میں لگ جاؤ. کیوں؟ ایسے فتنے آئیں گے جو اندھیری رات کے ٹکڑے کی طرح ہوں گے. اب ہم نے کورونا وائرس کے زمانے میں مسجدیں بند دیکھی، دل آج بھی رو رہا ہے، دل آج بھی رو رہا ہے اس منظر کو یاد کرتے. ہماری رمضان کیسے گزری، ہماری تراویح کی رونقیں چلی گئی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی خطرناک کچھ آ جائے، اس سے بھی خطرناک کچھ آ جائے. تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل. خیر اب اللہ نے عافیت کا جو زمانہ دیا ہے، اس عافیت کے زمانے میں اپنے ایمان کو بناؤ. اور سب سے بڑا اہل ایمان کے لیے اس ملک ہندوستان کے اندر آزمائش کی گھڑی تو یہ تھی کہ جو جماعت صبح سے لے کر شام تک اللہ ہی سے ہونے اور اللہ ہی سے کرنے، اللہ ہی کرتا دھرتا ہے، اس کی آوازیں اور صدائیں لگا رہی تھی، سب سے پہلے اسی کو نشانہ بنایا گیا تاکہ اسباب وجود میں آ جائے، اسباب کی دنیا میں لوگ چلے جائیں. تو یہ مادیت اور معنویت اور روحانیت کی کشمکش کے دور سے ہم گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس دعوت و تبلیغ کی آبرو کو باقی رکھے اور اس کی حفاظت فرمائے اور شریروں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے اس کی حفاظت فرمائے اور تمام امت مسلمہ کے لیے اس کی حفاظت کی فکر کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تو بادروا بالاعمال فتنا، کہ اعمال میں لگ جاؤ، اعمال میں لگ جاؤ. فتنا کقطع اللیل المظلم، ان فتنوں کے آنے سے پہلے جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم. اس لیے اس میں کیا ہوگا؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ انسان صبح تو ایمان کی حالت میں کرے گا،
صبح کے وقت تو ایمان ہوگا وَيُمْسِي کافرن، لیکن شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. پتہ نہیں کوئی جملہ کہہ دے گا، کوئی بات کہہ دے گا، یا آج کل تو بات کہنے کی بھی ضرورت نہیں، آج آپ کی انگلی کے جنبش سے اور نظر کی حرکت سے، یعنی انگلی کی حرکت سے اور نظر کی جنبش سے بھی آج ایمان رخصت ہو رہا ہے. پتہ ہے ہمارے یہاں جملہ کہتے ہیں کہ سرودھم سمبھاؤ، کہ تمام مذاہب برابر ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سرودھم سمبھاؤ، تمام مذاہب برابر ہیں. ارے اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو ایک ہی ہے اللہ کے نزدیک اور وہ دین اسلام ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب باطل ہے، جھوٹ ہے. ہمیں کلمہ پڑھایا گیا تو اللہ قرآن کی آیت دیکھے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، تو پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہے، باطل مذاہب اور باطل دھرموں کا اور جھوٹے دھرموں کا انکار کرنا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو طاغوت کا انکار کرے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ پر ایمان لائے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑا پکڑا، اس نے مضبوط بندھن ہاتھ میں لیا، لَن انفصام لها، یہ چھوٹے گا نہیں اور انشاءاللہ یہ اللہ تک پہنچائے گا. یہ ہے ایمان. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ. اللہ پر ایمان تو بعد میں آتا ہے، پہلے باطل مذاہب کا انکار، باطل خداؤں کا انکار. اور آج کوئی کہہ دے کہ سروجم سمبھاؤ، صحیح ہے نا بھائی، اور کسی نے نظر بھی ایسے کر لی، اس کا ایمان رخصت ہو گیا. تو نظر کی جنبش سے بھی ایمان رخصت ہوتا ہے. اور آج میں تو واٹس ایپ فیس بک پر دیکھتا ہوں کہ گنپتی اور پتہ نہیں کیسی کیسی مورتیاں ہوتی ہے، کفریہ شرکیہ جملے بھی ہوتے ہیں، کیسی کیسی باتیں ہوتی ہے، اور اس کو لائک کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. میں نے ایک دن دیکھا کہ لائک کرنے والے اتنے لوگ ہیں، مسلمان تو نہیں ہوں گے. جب میں نے اس کی لسٹ پڑھی تو اس میں بہت سارے مسلمان تھے. کیا ہے یہ؟ یعنی ایک خدا کے علاوہ، یعنی اگر مجھے کوئی کہے، اللہ نہ کرے مجھے کوئی کہے کہ فلاں تمہارا باپ ہے، میں برداشت کروں گا؟ ارے بولیے نا، میرے ابا کے سوا کسی اور کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ وہ تمہارے ابا ہے، مجھے برداشت ہوگا؟ میری غیرت برداشت کرے گی کہ میرا باپ تو میرا باپ ہے، یہ کون ہے میں نہیں پہچانتا. اس طرح ایک ایمان والے کے لیے اس سے زیادہ غیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ کہا جائے کہ فلاں بھی خدا ہے اور یہ بھی خدا ہے. مومن کہتا ہے کہ تمہارے جتنے باپ ہو، جتنے خدا ہو، وہ تو ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے. کوئی کہے کہ مسلمان بہت تنگ ذہن ہوتا ہے، ٹھیک ہے آپ بڑا ذہن رکھے، ہزاروں کو باپ بنائیے، ہم تنگ ذہن ہی صحیح. تو قرآن یہ ہمیں سکھائے گا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، ایمان کی حالت میں صبح کرے گا، شام تک ایمان رخصت ہو چکا ہوگا. آج نوجوان موبائلوں پر ایمان ضائع کر رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں ایمان، پتہ بھی نہیں چل رہا. اور یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ شام کے وقت تو ایمان سلامت ہے لیکن صبح ہوتے ہوتے ایمان رخصت ہو گیا. پتہ نہیں کس حالت میں اور کس پوزیشن میں ایمان رخصت ہوگا پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی کفر کی ہوائیں چلے گی، شرک کی ہوائیں چلے گی، باطل کی ہوائیں چلے گی. آج بہت ہی پرآشوب دور سے ہم گزر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے اس زمانے کی یہ حالت بیان کی، یہ کیفیت بیان کی. اب وہ زمانہ ہم کیسے پہچانیں کہ اس زمانے کی پہچان کیا ہوگی، فتنوں کے ظہور کی پہچان کیا ہوگی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ دنیا کے معمولی سامان کے بدلے اپنے ایمان کا سودا کرے گا. کیا؟ دنیا کے معمولی سامان کے لیے اپنے ایمان کا سودا کریں گے. آج ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے ہم اپنے ایمان کو بھی نہیں دیکھتے، اسلام کو بھی نہیں دیکھتے. اللہ تعالیٰ میری، آپ کی اور پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. دیکھیں کامیابی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے، نہ کسی پارٹی میں ہے، نہ کسی قوم میں ہے، نہ کسی دھرتی پر ہے. کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے، اللہ کے حکم میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں ہے اور اللہ کے حکم میں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. یہی تو ہمیں قرآن سکھا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ کو دعوت نظارہ دے گی وہ سب چیزیں غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہم کو نئے سرے سے مائل ہونا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی تو یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے معمولی سامان کے عوض لوگ اپنا ایمان بیچ رہے ہوں گے. آج ہم نے دیکھا نا کہ مطلب مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پاجا سورا کی زندگی میں ایک تقریر ہے، وہ طلباء کے آگے، علماء کے آگے ایک تقریر کی تھی. اس میں حضرت نے یہ جملے فرمائے تھے کہ آج شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، بہت سارے فرقے ہیں، اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں.
حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو علم دیا ہے اس علم کی روشنی میں میں یہ پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں کہ یہ سارے اختلافات کم ہو جائیں گے، یہ دیوبندی بریلوی سب ختم ہو جائے گا، شیعہ سنی سب ختم ہو جائے گا، اور دنیا میں صرف ایک ہی اختلاف باقی رہے گا، وہ روحانیت اور مادیت کا اختلاف ہوگا، وہ اللہ سے ہونے کا اور اللہ اور سبب سے ہونے کے یہ دو اختلاف رہ جائیں گے، اور اس وقت اہل ایمان آزمائش کے شکار ہوں گے۔ آج دیکھیں نا، یہ تمام فرقے والے آج یہ سب جھگڑے تقریباً کم ہو چکے ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ کچھ لوگ بیٹھے بیٹھے کر رہے ہیں، عوام ان سب جھگڑوں میں نہیں پڑ رہی ہے۔ آج کا نوجوان اور آج کے نسل جو کچھ ہے وہ مادیت اور روحانیت کی کشمکش میں مبتلا ہے، اور مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی مفصل کتاب ہے مادیت اور ایمانیت کی کشمکش، ایمان اور مادیت کی کشمکش، یعنی مادیت کہتے ہیں یہ دنیا کے اسباب، دنیا کے مال و متاع، دنیا سے ہونا، یہ سب مادیت ہے، اور اللہ اور ایمان، یقین، توکل، ان دونوں میں کشمکش ہوگی۔ مولانا علی میاں کی یہ کتاب کیا ہے؟ وہ سورۃ الکہف کا ترجمہ ہے، سورۃ الکہف کی تفسیر ہے عصر حاضر کے لحاظ سے۔ اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ دجال جب آئے گا تو دجال کے آنے سے پہلے دجالی قومیں، دجالی نیشن اور ابلیسی طاقتیں اور باطل طاقتیں، قوتیں محنت کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اب محنتیں ان کے وجود میں آ گئی ہے، اور مسلمان بس صبح سے لے کر شام تک وہ 2 GB میں 4 GB میں لگا ہوا ہے۔ کیا ہم لوگ اللہ کے لیے، دیکھیں عمل کرنا مشکل ہوتا ہے، اگر کسی سے کہے کہ بھائی آپ 10 رکعت نفل پڑھیں تو یہ تو مشکل ہے، لیکن کوئی گناہ چھوڑنا، کوئی عمل چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کیا؟ آپ کو کہا جائے، یعنی ایک کام کرنا مشکل ہوتا ہے، 10 رکعت پڑھیے مشکل ہے، لیکن آپ کوئی کام کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دو تو وہ تو مشکل نہیں ہے، وہ تو نفس پہ مشکل ہے، نفس پر مشکل ہے۔ تو نفس کی تکلیف برداشت کرنا، یہی تو ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ ابھی جو میں نے خطبہ پڑھا، خطبے میں کیا پڑھا؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا۔ ہم شیطان کے شر سے تو صبح شام پناہ مانگتے ہیں۔ آج وہ بھی آپ کے سامنے بیان کرتا جاؤں کہ ہمارے 3 دشمن ہیں۔ کتنے دشمن ہیں؟ ایک شرور، ایک نفس کا شر ہے، بلکہ 2 ہی ہے، اصل تو یہ ہے کہ نفس کا شر ہے اور شیطان ہے، 2 ہی چیز ہے، لیکن شیطان باہر کا دشمن ہے اور نفس یہ اندر کا ہے۔ جب تک اندر کا باہر کے آدمی کو کوئی لنک نہیں دے گا تو باہر کی طاقت کوئی ایفیکٹ نہیں کرتی، کوئی اثر نہیں پہنچاتی، لیکن اندر ہی اگر دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ مضبوط ہے تو اب آپ کا نظام تباہ ہو گیا۔ اسی لیے ہمارے یہاں جب پڑھا گئی تو شیطان کے شر نہیں ہے، یہاں خطبے میں کیا پڑھا گیا؟ جب بیان کرنے بیٹھتا ہے خطیب تو وہ پناہ مانگتا ہے، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اپنے نفس کی شرارتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور نفس کی شرارتیں کیوں بڑھتی ہے؟ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، ہمارے اعمال جتنے کمزور ہوں گے، ہمارا نفس اتنا مضبوط ہوگا، اور نفس جتنا مضبوط ہوگا شیطان کے وساوس اسی پر اثر انداز ہوں گے۔ قرآن کریم میں دیکھیں، انما لیس له سلطان علی الذین آمنوا، لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، کہ شیطان کا بس ان لوگوں پر نہیں چلتا ہے جو ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کی ذات پر توکل رکھتے ہیں، جو اسباب چلاتے ہیں، انہی پر شیطان کے تصرفات ہیں، وہی شیطان کے وسوسوں کے شکنجوں میں، جالوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ شیطان کو ہم نے آپ کا دشمن بنایا ہے، لیکن شیطان کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کس کو نہیں پہنچا سکتا ہے؟ قرآن میں یہ 2 آیتیں ہیں، لیس لہ سلطان، سلطان کے معنی قابو، کنٹرول، بس، طاقت، تو شیطان کو کوئی طاقت نہیں ہے، لیس لہ سلطان، شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، علی الذین آمنوا، ان لوگوں کے خلاف جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور رب پر بھروسہ کرے۔ تو سارے وساوس کا علاج اللہ کی ذات پر یقین اور توکل، اور ایک جماعت صبح سے لے کر شام اللہ 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 ہی سے ہونا، اللہ ہی سے کرنا، اس کو دشمن بنا دیا گیا، اس کو ذلیل و حقیر کر دیا گیا۔ یہ ہماری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر سے یہ بول، یہ صدائیں پھر سے ہمارے کانوں میں گونجنے لگے، پھر سے نقل و حرکت شروع ہو جائے، ایسی دعائیں فرمائیں۔ تو لیس لہ سلطان، یہ انہوں نے ریسرچ کیا ہے،
ليس له سلطان، دیکھو نا کہ یہ ان کو کیسے قابو میں کیا جائے. یہ اللہ ہی سے ہونے اور کرنے کی باتیں ختم کرو، اسباب چلانا شروع کرو. یہاں صبح سے لے کر شام تک ارے اتنے کیسز بڑھ گئے، اتنا ہوا، اب صبح سے لے کر شام تک اسباب مادہ، تو دماغ میں کیا آئے گا؟ اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین کہاں رہے گا؟ تو لیس لہ سلطان، اس کا کوئی قابو نہیں ہے. علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں. انما سلطانہ، اس کا قابو، اس کا بس، اس کی طاقت ان لوگوں پر چلتی ہے. یتولونہ، جو اس سے دوستیاں رچاتے ہیں، جو گناہ کے اعمال کرتے ہیں، خراب کام کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، نمازیں چھوڑتے ہیں. تو اب سمجھ میں آیا کہ پورا عالم اجمادیت کی لپیٹ میں دھیرے دھیرے اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات سے توکل اور ایمان اور یقین سے دور ہوتا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر سے اللہ ہی سے ہونا، اللہ ہی کرتا ہے، اور یہ ساری صدائیں پھر سے ہمارے گلی محلوں میں، گھروں میں یہ صدائیں پھر سے ہو جائے. جب تک یہ نقل حرکت شروع نہ ہو جائے پورے طور پر، تب تک ہماری یہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں کے اندر یہ ایمان کی باتیں تعلیم شروع کر دیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت آسان علاج ہے، بس تعلیم شروع کر دیں. انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ شر جو پیدا کر رہے ہیں اس شر سے میں اللہ خیر نکالے گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ٹائم ہو گیا؟ ٹائم